اگر دنیا میں ابن عبدالوہاب آج زندہ ہوتا، میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا، میں اس کو جھنجھوڑتا، اسماعیل دہلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا، میں اسے پوچھتا کہاں کا تم دین گھڑتے پھرتے ہو؟ جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ، پوری وہابیت کو دعوت دے رہا، گالی نہیں، یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہوں۔ اسلام میں غازی ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفکر ہو، محدث ہو، غوث ہو، ولی ہو، یہ تو نوازے ہوئے لوگ ہیں ہی۔ ارے اسلام نے تو وہاں چراغ جلائے ہیں جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی، لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسی ویکنسیاں بھی ہیں کہ تیرا میرا انہیں گننے میں خیال ہی نہیں جاتا، جبکہ ان کے پاس بیٹھے تو دعائیں وہاں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ میں جب آگے بڑھتا گیا حیران رہ گیا، کیا جامع دین اور کیا وسعت ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف اس سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اس کی مجھے بھی تلاش ہے، تجھے بھی تلاش ہے۔ کیا کہ دعا کریں تو قبول ہو جائے۔ دعا حرم میں قبول ہوتی ہے، دعا مسجد نبوی شریف میں قبول ہوتی ہے، دعا لیلۃ القدر میں قبول ہوتی ہے، دعا جمعے کی گھڑی میں قبول ہوتی ہے۔ حافظ کریں، ولی کریں، عالم کریں، پیر کریں، اساتذہ کریں، یہ بڑے بڑے دینی منصب والے کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ مگر اے اسلام تیرے قربان، تو نے کہاں کہاں قبولیت کے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ قبولیت دعا کے مراکز تیرے محلے میں کہاں کہاں ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اپنے دین اسلام کی اس عظمت کو بھی سمجھو۔ سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض، جب تم کسی مریض کے چلے جاؤ۔ مریض تو ان پڑھ بھی ہو سکتا، مریض تو راما گاما بھی ہو سکتا، مریض تو جلو پھلو بھی ہو سکتا، لیکن مومن صحیح العقیدہ، حافظ قاری ہو پھر تو نور علی نور، عالم فاضل ہو پھر تو بہت مرتبہ، لیکن یہاں صرف مریض مومن ہے اور مریض۔ سوچو جس دین میں مریض کے وارے نیارے ہوں، صحت مند کا مقام کیا ہوگا؟ اس دین کے صحت مندوں کی شان۔ اذا حضرتم المریض، جب تم مریض کے پاس چلے جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں، ایک لفظ بھی چھوڑ رہا ہوں پھر وہ پڑھوں گا، فقولوا خیرا، وہاں زبان سنبھال کے رکھو، کیا کرو؟ خیر بولو، خیر بولو، شر نہ بولو، خیر بولو، نقصان کی بات نہ کرو، خیر بولو، اس کے لحاظ سے بھی کہ تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے معاملات میں بھی مقام بڑا سیریس ہے، تمہاری زبان سے نکلنا ہے، ادھر قبول ہونا ہے۔ کیوں؟ تم امت مسلمہ کے مریض کے پاس جو بیٹھے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُولُوا خَيْرًا، خیر کہو، یعنی ایک تو نہ ہر وقت ہی خیر بولو، لیکن وہاں بطور خاص خیر کہو۔ کس لیے؟ یہ اگلے جملے پر ساری زندگی بھی سر سجدہ میں رکھے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ، وہ غریب کی کٹیا، وہ سادہ سا گھر، وہ چھوٹا سا، اگر بڑا ہے تو پھر بھی یہ تو موجود ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک نادار غریب مریض مگر مومن پڑا ہے، سرکار فرماتا ہے رب نے وہاں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے۔ کیا؟ کہ اس مریض کے پاس جس نے جو دعا مانگنی ہے فرشتوں نے پھٹ آمین کہہ دینا ہے۔
میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محروم ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ رہے. اسلام والوں کی تو شان دیکھو، یہ جنہیں بظاہر کوئی پوچھتا نہیں اور پھر بیمار پڑا ہے. لوگ تو کسی کے سلام کرتے ہیں کہ صحت مند ہے، کوئی کام آئے گا، یہ تو بیمار پڑا ہے، اٹھ سکتا نہیں. یہ ہے اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. اور ابھی میں دوسری جہت بھی اس کے بارے بیان کروں گا. فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ورنہ جو تمہاری زبان سے نکلنا ہے فرشتوں نے فوراً آمین کہنا ہے. تو تم پھر خیر بولو، کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. ایک مومن ہے اگرچہ ان پڑھ ہے، غریب ہے، مگر دل میں ایمان اور اسلام ہے. اس کی کوئی کوٹھی نہیں، کوئی کاشانہ نہیں، کٹیا میں لیٹا ہوا ہے، ایمان پیرا دے رہا ہے اس پر، اس نے ایمان پہ پیرا دیا ہے. فرشتے ہیں کہ اس کے پاس جو آ بیٹھے گا اس کے صدقے نوازا جائے گا. غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں، لہذا خیر بولو. اور طریقہ بتا دیا، اگر حضرت صاحب نہیں مل رہے، استاد صاحب نہیں مل رہے، ولی صاحب نہیں مل رہے، معاشرے میں ولی ڈھونڈنے مشکل ہو گئے ہیں، بیمار تو کو محلے میں کوئی پڑا ہے مومن، اور تمہیں ایمرجنسی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو، چلو اس بیمار کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے اس کے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، فرشتے آمین کہیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. اور ہر بات میں ہزاروں مسائل ہیں. ہمارے معاشرے میں وہابی کہتے ہیں یہ تم ولیوں کے پاس جاتی ہو جو قبروں میں ہیں، زندہ تھے تو چلو اور بات تھی، دعا کرا لی، جب روح نکل گئی تو پھر یہ تو خود محتاج ہیں، تمہیں ان سے کیا ملے گا. میں ان پگلوں کو کہتا ہوں مریض تو خود بیچارہ محتاج ہے. وہ بھی مریض ہے نا جو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی تو مریض ہے نا جو زبان ہی ہلا سکتا، وہ بھی مریض ہے جو آنکھ ہی نہیں کھول سکتا، اور ہے وہ کہ اس کے پاس دعائیں قبول ہو رہی ہیں. میں وہابیت سے کہتا ہوں تم نے ٹھیکے دعاؤں کی قبولیت کے کہاں سے سیکھے؟ سچا اسلام سمجھو بے وقوف ہو. جہاں ایمان ہو اس سینے کی قدر ہے، اگرچہ جلو پھتو کا ہی کیوں نہ ہو، غوث کتب کا ہو تو پھر تو بہت بڑے بارے نیارے ہیں. کہتے ہیں خود محتاج ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ نہیں، یہ تو خود مریض ہے، اٹھ سکتا نہیں، تو تمہارے دین کے مطابق کیا دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے مانگو گے بگڑی بن جائے گی. اور پھر اس سے اگلی بات بھی، چلو یہ تو مریض ہے، جان ابھی ہے، میں پوری وہابیت کو دعوت دے رہا، گالی نہیں، یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کی شکل میں. یہ حدیث نمبر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 919 ہے، جو ایک لفظ میں نے پہلے چھوڑا، اب وہ بھی ساتھ پڑھتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت، میت کا ترجمہ تو آتا ہی ہے نا، جیسے مریض کا آتا ہے، حضرتم کا بھی آتا ہے حاضر ہونا. اذا حضرتم، حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا، حکم پوری امت کے لیے تھا، حکم صرف اس صدی کے لیے نہیں تھا، حکم قیامت تک کے لیے تھا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت، او کا معنی ہوتا ہے یا، ترجمہ خود کر لو، جب تم حاضر ہو جاؤ، چلے جاؤ مریض کے پاس یا میت کے پاس. اگر دنیا میں ابن عبدالوہاب آج زندہ ہوتا، میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا، میں اس کو جھنجھوڑتا. اسماعیل دہلوی مجھے کسی
میں اسے پوچھتا کہاں کا تم دین گھڑتے پھرتے ہو؟ جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ، جو چارپائی میں ہے وہ بھی میت ہے، جو قبر میں ہے وہ بھی میت ہے، مزار میں ہے، اگرچہ روحانی زندگیاں پر یہ میت تو ضرور کہنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور سرکار نے لفظ میت بول کے ہی ارشاد فرما دیا اذا حضرتم المریض او المیت، یاد کر لو، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا۔ اب تصور کرو ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں ایک مومن فوت ہوا، اس کا جسد پاک پڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، بت نہیں، اے احمقو، جس نے مومن کو بت کہنے والوں اور کھڑی اور لیٹی مورتی کو ولیوں سے ملانے والوں کلمہ پڑھو۔ یہاں لیٹا ہے ایک جسم، جان نہیں اس میں، مگر ایمان اس میں کئی سال رہا ہے، آخری گھڑی ایمان تھا، اگرچہ 5 منٹ پہلے آیا ہو۔ اس کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ وہ ولی غوث جہاں لیٹے ہوں، جہاں داتا پاک لیٹے ہوں، وہاں جہاں غریب نواز لیٹے ہوں، جہاں مجدد الفسانی لیٹے ہوں، جہاں امام احمد رضا بریلوی لیٹے ہوں، جہاں امام فضلہ خیر آبادی لیٹے ہوں، اور جہاں شیر ربانی لیٹے ہوں، جہاں محدث اعظم لیٹے ہوں، جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہوں، جہاں سید نور الحسن کیلانی لیٹے ہوں، وہ ولی تو ولی۔ یہاں تو جو مومن اب میت ہے، شریعت کہتی ہے اسے ڈیگریڈ نہ کرو، اسے بت سے نہ ملاؤ، اسے مورتی نہ کہو، کیوں؟ جہاں بت ہو کئی میلوں تک لعنتیں برستی ہیں، اور یہ جہاں بے جان پڑا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی مائی کا لال البانی زدہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا۔ پھر چھوڑو وہابیت کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ان الملائکۃ، فرمایا جب تم میت کے پاس جاؤ، شرط ایک ہے کہ مومن ہو، صحیح العقیدہ، کوئی گاندھی کانگریسی ایسا نہ ہو، رافضی قادیانی ارتدادی نہ ہو، مومن ہو، اگرچہ فوت ہو چکا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قولوا خیرا، جو منوانا چاہتے ہو مانگ لو، کہ رب علم دے، رب تقوی دے، رب اولاد دے، رب خیر فرما۔ کیوں؟ مقام قبولیت کا ہے۔ کیوں؟ فرما ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔